بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے جب صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے سے انبیاء علیہ السلام مومن اور محسن بن گئے تو اللہ نے ان پر اپنا سلام بھیجا۔ انسان کے خالق اللہ نے اسے اس کے مقصد حیات اور پھر اس کے حصول بارے رہنمائی دیتے ہوئے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس آیات 7-10۔ انسانی نفس یعنی شخصیت کہ جس سے اللہ نے متوازن بنایا، وہ اس طرح کہ اس میں فجور یعنی شیطانی صفات اور تقوی یعنی خدائی صفات کو الہام کیا۔ بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس یعنی شخصیت کا تزکیہ کیا، اور بے شک نامراد رہا وہ جس نے اپنے نفس شخصیت کو دبا دیا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ انسان کو اس کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ 2 صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1 تقوی یعنی خدائی صفات، اور نمبر 2 فجور یعنی شیطانی صفات۔ خدائی صفات اسماء الحسنہ کی صورت میں قرآن میں موجود ہیں کہ جنہیں بحد بشریت اختیار کر کے انسان اپنا تزکیہ نفس یعنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، کہ جس سے وہ پھر بعد از وفات اپنے رب کو پانے کا حقدار بنتا ہے، کہ جس نے فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیری کوششوں کا منتہا رب تک پہنچنا ہے۔ اور فجور یعنی شیطانی صفات جن کی آگہی بھی قرآن نے دے دی ہے، کہ جنہیں اگر انسان اختیار کرے تو اس کی شخصیت شیطانی بن جاتی ہے، کہ جس سے وہ پھر بعد از وفات اپنے رب کو پانے سے محروم رہے گا، کہ جو اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اسماء الحسنہ کو بحد بشریت اختیار کر کے انسان جو اپنی شخصیت یعنی پرسنالٹی کی تعمیر کرتا ہے، تو اس کی درجہ بندی قرآن نے اعمال کی بنیاد پر کچھ یوں کی ہے: ایمان والا، مسلم، مومن، محسن، صالح اور متقی وغیرہ۔ اللہ کے اسماء الحسنہ یعنی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ان کا مومن ہونا ہے، کہ کائنات کو چلانے کی ہمہ وقت ڈیوٹی سر انجام دے کر مخلوق کی پرورش کر رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ المالک القدوس السلام المؤمن۔ سورہ حشر آیت 23۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے اور مومن ہے۔
چنانچہ محمد رسول اللہ نے اپنے متعلق فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ یونس آیت 104۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مومنین میں سے ہوں، اور اب اللہ کی صفت مومن کو اختیار کر کے مومن بننے والوں سے متعلق قرآن نے فرمایا تاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، سورہ نمل آیات 1 تا 3۔ تاسین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت، یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی ہیں جن کا آخرت پر یقین ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ مومنین وہ ہیں جو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دیتے ہیں، اور یہی صفت محسنین کی بھی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ لقمان آیات 1 تا 5۔ الف لام میم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی جن کا آخرت پر یقین ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کے پاس سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیات سے مومنین اور محسنین کی جو مشترکہ صفت سامنے آتی ہے وہ ہے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینا۔ چنانچہ صلاۃ کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نوح علیہ السلام جب مومن اور محسن بن گئے تو ان پر اپنا سلام بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات کی آیات 75 تا 81 میں فرمایا بے شک نوح نے ہم کو پکارا تو ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والوں میں سے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو عظیم کرب سے نجات دی، اور ہم نے اس کی ذریت کو باقی رہنے والی بنایا۔
اور آنے والوں میں اس کی تعریف چھوڑ دی۔ علم والوں میں نوح پر سلام ہو، بے شک ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں محسنین کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اسی طرح صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کے قیام اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کی ادائیگی سے ابراہیم علیہ السلام جب مومن اور محسن بن گئے تو ان پر اپنا سلام بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات کی آیات 83 تا 112 میں فرمایا، بے شک ابراہیم شیعوں میں سے نہ تھا۔ آیت ہے وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لا ابراہیم۔ یہ شیعہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین یعنی آئین مملکت میں تفرقہ پیدا کیا اور یوں شیعہ ہو گئے تو تیرا ان میں سے کسی سے کچھ تعلق نہیں۔ سورہ انعام آیت 159۔ بہرحال ابراہیم اپنے رب کے پاس قلب سلیم یعنی ہر عیب سے پاک قلب لے کر آیا۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیز ہے جن کی تم عبادت یعنی پرستش کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر گڑھے ہوئے جھوٹ الہ یعنی حکمراں چاہتے ہو؟ تو تمہارا علم والوں کے رب کے بارے کیا خیال ہے؟ تب اس نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی، بولا بے شک میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ یعنی بت پرست اس سے پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے گئے۔ تب ابراہیم چپکے سے ان کے الہوں یعنی بتوں کی طرف گیا اور بولا کیوں تم کھاتے نہیں؟ کیا ہوا کہ تم بولتے بھی نہیں؟ پھر ان پر پل پڑا اور دائیں ہاتھ سے ضربیں لگانے لگا۔ تب وہ یعنی بت پرست بھاگے بھاگے ابراہیم کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت یعنی پوجا پاٹ کرتے ہو جن کو تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے اور انہیں بھی جن یعنی بتوں مورتیوں کو تم بناتے ہو؟ انہوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے ارادہ تو کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ جلد مجھے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے گا۔ اے میرے رب مجھے بیٹا عطا کر جو صالحین یعنی سماجی خدمت گاروں میں سے ہو۔ تو ہم نے اسے ایک حلیم لڑکے یعنی اسماعیل کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بالغ ہو گیا اور اس کے ساتھ کام کاج کرنے لگا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔
آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب بیٹا متی ہو گیا تو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ تب ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیہ میں دیا، اور آنے والوں میں اس کی تعریف چھوڑ دی۔ تو سلام ہو ابراہیم پر، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، جو صالحین میں سے نبی ہوا۔ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کہ قیام اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کی ادائیگی سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب مومن اور محسن بن گئے تو ان پر اپنا سلام بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات کی آیات 114 تا 122 میں فرمایا، بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا کہ انہیں اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح المطالب والی کتاب دی اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی، اور آنے والوں میں ان کی تعریف چھوڑ دی۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کہ قیام اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کی ادائیگی سے الیاس علیہ السلام جب مومن اور محسن بن گئے تو ان پر اپنا سلام بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات کی آیات 123 تا 133 میں فرمایا، بے شک الیاس رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیوں تم تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار نہیں کرتے؟ کیوں تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور چھوڑتے ہو احسن خالق کو یعنی اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اولین آباء و اجداد کا رب؟ تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تو وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اور چھوڑ دی آنے والوں میں اس کی تعریف۔ تو سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام علامہ اقبال کے ان اشعار پر کرتا ہوں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان،
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ شکریہ۔